معراج کا سفر گئے سرکار جا رہے گئے اور دام کا پہنچ گئے تشریف لا رہے گئے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جس کا تعلق 15ویں پارے سے ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی بہت سننے والا بہت ہے. اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت سابق میں ایک نشست ہو چکی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اپنی پاکی سے کیوں کیا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات. اس کی وجوہات جو رہیں اس پر کچھ گفتگو کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ مختلف طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس طرح سے تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب کلمات کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی زبان سے بہت زیادہ پسند ہیں، اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں. اور انہی کلمات کے متعلق بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی تسبیح بیان کر رہے تھے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، تقدیس اور تہلیل بیان کرتے ہوئے، یہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے
کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یقیناً یہ بڑے فائدہ دینے والے کلمات ہیں، ترقی دلانے والے کلمات ہیں، ہر مصیبت سے نجات دلانے والے کلمات ہیں، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر آفت سے چھٹکارا دلانے والے کلمات ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتا ہو، جو جائز اور حلال کام کرنا چاہتا ہو اور اس میں ترقی کا طلبگار ہو، تو اسے چاہیے کہ ان کلمات کا وہ ورد کرتا رہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ کلمات اپنے بندوں سے سماعت کرتا ہے تو پھر رب قدیر ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اپنے بندے کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے اور اپنے بندے کی ہر طلب کو مکمل فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی کے ساتھ میں بیان فرمایا، سبحان الذی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوگا کہ بندہ جب اس رات کا تذکرہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس مقدس راز کا تذکرہ اپنی زبان پر جاری کرے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح کے حوالے سے اپنی امت کو بہت زیادہ شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے، اور اپنی امت کی زبان پر ان کلمات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ سبحان الذی کے بعد میں قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ۔ اسرا کے معنی اکابرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا معنی ہے رات کو جانا، اس کو سیر بھی کہتے ہیں، سفر بھی کہتے ہیں، اور اس کا حقیقی جو معنی ہے کہ وہ رات میں چلنے اور رات میں جانے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت اس بات کی شہادت بھی دیتی ہے، ایک آیت کا حصہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں۔ اور اسی طرح رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات میں جانے کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیل، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سابقہ نشست میں طویل گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سیر کی ساری تفصیل جب بیان فرمائی ہے تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ جو سارا واقعہ معراج کا ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، عالم برزخ کی آپ نے سیر کی، جنت و جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا، جنتی لوگوں کو دیکھا کہ کن اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہیں، جہنمیوں کو دیکھا اور جہنمیوں کے تعلق سے سنا کہ کون سے اعمال ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مکمل گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرنا، انبیاء کے خطابات سننا، پھر اپنی طرف سے خطاب فرمانا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت کرنا، پھر وہاں سے پہلے آسمان، پھر آسمان کے فرشتوں سے ملاقات کرنا، وہاں بھی انبیاء سے ملاقات کرنا، دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے رف رف کے ذریعے عرش معلیٰ، پھر وہاں سے لامکاں۔ یہ حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ ہے۔ آج تک اس وقت تو مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کی تکذیب کی تھی، اور آج بعض لوگ جھٹلاتے نہیں ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار نہیں ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ سب خواب میں ہوا ہے، اور اس کے لیے چند ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جن پر محدثین نے بہت زیادہ کلام فرمایا ہے، اور ان دلیلوں کو جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواب کی بات ہے جو حضور نے بیان فرمائی، تو پھر اکابرین فرماتے ہیں کہ ابو جہل اتنا دیوانہ بھی نہیں تھا، مکے کے لوگ اتنے نادان قسم کے نہیں تھے جو وہ کسی خواب کی بات کو جھٹلا دیتے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کو خواب بیان کیا ہے، ان لوگوں کے پاس مختصر سی دلیلیں ہیں، اور سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان روایات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے، اعتماد نہ کرتے ہوئے، ایسی اس کے سامنے کمزور روایتوں کو پیش کرتے ہیں جس کو عقل قبول کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے بھی اس بات کو کمزور کر دے یا اس میں کسی طرح کا نقص نکال لے، اور اگر صحیح بات کی جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کے مشرکین کی عادتیں تھیں، اور مدینے میں منافقین اور یہود و نصارہ کی عادتیں تھیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا اور سرے ہی سے حضور کی ذات اور حضور کی شان کا انکار کر دینا، یہ ان کی عادت تھی اور یہ ان کا شوق تھا۔ اور یہی شوق آج بعض ایسے مسلمانوں میں منتقل ہوا کہ جو علم کے نام پر جہالت پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، نبی سے محبت کے نام پر لوگوں کے سامنے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی تقریروں سے، ان کی تحریروں سے بڑے خوش ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نے جو کہہ دیا، اور جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی حدیث آپ پیش کر دو، آپ کی حدیث کو ایک جاہل آدمی جسے سورہ فاتحہ اور تعوذ و تسمیہ برابر نہیں آتا، وہ آدمی بھی اس کو ضعیف کہہ کر آپ کی بتائی ہوئی روایت کو کمزور بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے، تعلیم ہی یہی دی جاتی ہے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہی حدیث ہے، اور باقی کہیں سے کوئی بھی آپ کو کوئی روایت سنا دے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ اصل حدیثیں تو ہم ہی بیان کرتے ہیں۔ پھر اپنی کوششوں سے جن احادیث کو وہ پیش کرتے ہیں، بھلے ہی وہ صحاح ستہ سے نہ ہو، مگر اپنی لائی ہوئی روایت کو مضبوط بنا کر دوسری روایتوں کو کمزور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کبھی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کا راوی مشکوک ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حدیث حسن نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس طرح سے ان کے کلمات اور ان کے جملے ہوتے ہیں. خیر، ان کی ہزارہا نہیں بلکہ لاکھوں کوششیں وہ کر لیں، نبی کی جو عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو عظمت عطا کر دی ہے، جو مقام، جو منصب عطا کر دیا ہے، نبی کی ذات کے لیے رب نے جن جن مقامات کا فیصلہ فرما دیا ہے، ان کی کالی کرتوتوں سے اس فیصلے پر کسی قسم کا فرق آنے والا نہیں ہے. ان کی غلط بیانی کی وجہ سے نبی کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی اور نبی کی شان گھٹائی نہیں جا سکتی. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا. اب سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ان حضرات کی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضور خواب میں تشریف لے گئے. اب میں آپ سے کہوں، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 33 مرتبہ معراج کا شرف عطا فرمایا ہے. ایک دو مرتبہ نہیں، 33 مرتبہ. اور پھر اکابرین فرماتے ہیں ان میں 32 مرتبہ اللہ نے خواب میں حضور کو معراج کروائی ہے اور ایک مرتبہ رب نے اپنے حبیب کو حقیقت میں معراج کروائی ہے، حبیب کے جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے. تو ممکن ہے جو لوگ خواب کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ان معراج میں سے ہو کہ جو 32 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی کرا دی گئی. مگر جن لوگوں کے حوالے سے خواب کی بات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دور مبارک میں جس دور میں آپ کو معراج ہوئی ہے ان کا حضور سے اس حوالے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایسی روایتیں یہ حضرات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان روایتوں سے نہیں بنتی تو پھر معراج کی تاریخ میں بحث کرتے ہیں، شب معراج کے مہینے میں بحث کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نہیں ہوئی، اس مہینے میں ہوئی ہے. تو نہیں ہوئی یا ہوئی ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ معراج ہوئی ہے. اور معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو قرآن نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات معراج کے لیے تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس کے بعد قرآن کے دوسرے پاروں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کوئی پڑھا لکھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب کی بات ہے. کیونکہ خواب کی بات کو اتنی اہمیت کے ساتھ میں بیان نہیں کیا جاتا. اللہ نے حضور کے خواب کا بھی ذکر فرمایا ہے تو قرآن نے بڑے آسانی سے کہہ کر اس بات کو مکمل کر دیا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے وہ اس لیے دکھایا کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ کون آپ کے ساتھ میں رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے. تو جہاں خواب کا تذکرہ ہے وہاں خواب کا بیان ہوا ہے، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ فرمایا. اور یہ سن لیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت میں سے تھا، میرے آقا کی فضیلت میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں بھی معراج کا تذکرہ فرمایا، انجیل میں بھی نبی کی معراج کا تذکرہ فرمایا. اور توریت میں صرف معراج کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ حضور کہاں سے کہاں تشریف لائیں گے اور کہاں پر حضور کی سواری باندھی جائے گی اور حضور وہاں پر آ کر کیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے توریت میں یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے. اب جن کے اندر بغض و عناد ہے
جو اپنی نظروں کو کھولنا ہی نہیں چاہتے اور جو اپنے رسول کو عظمت والا رسول سمجھنا اور ماننا ہی نہیں چاہتے، ان پر کوششیں کرنا بیکار ہے۔ ایسوں کو آپ قرآن کی پورے 30 پارے سنا دو، لاکھوں کی تعداد میں حدیث بتا دو، مگر اس کے باوجود وہ اپنے قول سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ کہہ دیا سو کہہ دیا بس، اب اس کے علاوہ اور کوئی بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ خیر، ہم ان لوگوں کے لیے گفتگو کر رہے ہیں جن کو اس قسم کے حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضیلت دی گئی اس رات میں، اس رات کو منانے سے اور اس رات کی عبادت سے روکا جائے۔ حالانکہ رب چاہتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی پاکی بیان ہو، تسبیح بیان کی جائے، اور ایک زمانہ چلتا رہا، ایک زمانے میں یہ سلسلہ جاری رہا، مگر کچھ وقت سے یہ کیفیتیں بدل گئی۔ لوگ نوافل کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر چبوتروں پہ بیٹھنے لگے، اللہ کی عبادت کے لیے آنا چھوڑ کر بازاروں میں جانے لگے، یہاں وہاں جانے لگے، جہاں جانے سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس مقدس رات کو تسبیح میں گزارنے کے بجائے لہو و لعب میں گزار دیا، تو ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، فجر کے لیے وقت پر اٹھ جائے، فجر کی نماز ادا کرے۔ اس درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے، اللہ تعالیٰ پورا وقت عبادت کرنے کا ثواب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک رات کی بات نہیں، زندگی بھر کی راتیں بندہ اگر ایسے ہی گزار لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرات جنہوں نے بعض روایتیں پیش کر کے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یہ خواب کی بات ہے، یعنی آپ کو معراج روحانی ہوئی ہے، معراج جسمانی نہیں ہوئی، اور اس کے لیے جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں اس کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر لیں۔ امام طبری جن کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، اور روایت ہے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق ان سے سوال کیا گیا، یہ حدیث نہیں ہے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس حدیث پاک کو جامع البیان میں نقل کیا گیا، اس روایت کو، حدیث پاک نہیں، اس روایت کو انہوں نے ایک اپنی تحقیق کے ساتھ میں یہ بات کہی، حضور سے سنا نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ محمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے بعض آل ابی بکر نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کرائی تھی۔ یہ حدیث بھی جامع البیان میں موجود ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں، امام ابن اسحاق نے کہا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں جو پیش کی گئی، یہ دونوں قول ہیں، ان کی اپنی رائے ہے حضور کے تعلق سے، اور اس کی حقیقتیں کچھ اور ہی ہیں۔ اگر صحیح طور پر اس حدیث کو اور اس قول کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو یہ باتیں دو طرح سے پیش ہو سکتی ہیں۔
ایک طرح سے یہ بات پیش ہو سکتی ہے کہ میں نے حضور کے جسم مبارک کو گم نہیں پایا. دوسری بات اس انداز سے پیش ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ اس قدر جلدی سے گئے اور واپس آ گئے کہ مجھے حضور کے جسم مبارک کے گم ہونے کا احساس تک نہ ہوا. مگر بعد میں آپ کہتی ہیں کہ یہ سچا خواب تھا اور حضور کی روح کو سیر کرائی تھی. اور یہاں پر بھی وہی بات ہم کر سکتے ہیں کہ جو 33 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 32 مرتبہ جو روحانی معراج ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک کا ذکر یہاں پر ہو سکتا ہے. امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا انکار نہیں کیا گیا. اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا. اس سے مراد جو خواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اس خواب کا تذکرہ جب حضور نے اللہ کے بندوں کے سامنے کیا، اپنی امت کے سامنے کیا، تو بعض اس کی تصدیق کر کے ایمان پر قائم رہے اور بعض انکار کر کے مرتد ہو گئے. مگر جو لوگ مرتد ہوئے اس کی فہرست اکابرین تک پہنچی نہیں. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اور جب اس طرح کی خواب کی ہم بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کے پاس خواب میں ہو کہ بیداری میں ہو وحی دونوں طرح سے آتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ فرما دیا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اگر واقع معراج کی ہم بات کریں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حوالے سے جتنی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے وہ سارا کا سارا حق ہے اور وہ سارا کا سارا صحیح ہے. اس میں کسی قسم کا شک کرنا، کسی قسم کا غلط گمان کرنا اپنے ایمان کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ جو دو روایتیں پیش کی گئی، دو قول جو پیش کیے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیز خواب میں دکھائی گئی اور حضور روحانی کیفیت کے ساتھ میں آپ نے سیر کی ہے. اکابرین فرماتے ہیں اور خود امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری جن کے تعلق سے پہلا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ خاص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. جیسا کہ مختلف احادیث ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کروایا گیا، مسجد اقصی میں انبیاء اور رسولوں کی آپ نے نماز پڑھائی، امامت کی، آپ کو بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں. اور جس شخص نے یہ کہا کہ یہ صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ اس کی حقیقت کا کوئی منکر انکار کرتا. اگر صرف یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو مشرکین اس واقعے کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی بھی عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر بیان کرنا لوگوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک خواب بیان کرو
لوگ دوسرا بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ رات میں فلاں گاؤں کو جا کر آ گیا, فلاں شہر کو جا کر آ گیا. دوسرا کہتا ہے تو یہیں تک گیا تھا, میں تو پورا ہندوستان پھر کر آ گیا. تب آپ کہیں گے وہ غلط کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں, کیونکہ خواب کی بات ہے, ماننا پڑے گا. خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے, اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو خواب میں کہیں بھی نہیں جاتا, اپنے گھر ہی میں خواب میں گھومتا رہتا ہے. تو خواب کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا. ابو جہل جاہلوں کا باپ ضرور تھا, مگر وہ بے وقوف اور نادان نہیں تھا. ابو جہل کے جتنے ساتھی تھے ان کو اتنا تو علم تھا کہ یہ خواب کی بات ہے تو وہ اس کا انکار ہی نہ کرتے. ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں, حقیقت بیان فرمائی کہ مجھے اٹھایا گیا, مجھے لے جایا گیا, میں یہاں سے یہاں تک گیا, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. بعض لوگوں کے سامنے اتنا ہی ذکر فرمایا, بعض لوگوں کے سامنے اس کے آگے کا ذکر فرمایا. حضور نے جن کو جن کیفیت میں دیکھا, یا جن کے اندر جتنی سمجھنے اور ماننے کی صلاحیت دیکھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتنا ہی ذکر فرمایا. اور جن کے سامنے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے, تو یہ ان لوگوں کے سامنے میرے آقا نے بیان فرمایا جو لوگ حضور کی ذات پر اس حوالے سے بھی یقین کرتے ہوں. تو اس واقعے کا جو رد کیا جانا ہے اور اس واقعے کو سبحان الذی سے جو بیان کرنا ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں اس رات میں سیر کروائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر فرماتے ہیں امام طبری کہ اگر یہ خواب کا بیان ہوتا, روح کو سیر کروانا ہوتا, تو پھر اللہ تبارک و تعالی یوں بیان فرماتا اسرا بروح عبدہ, یعنی اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی ہے. اسرا بعبدہ نہ کہا جاتا. اور کوئی مفسر, کوئی محقق یہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پوشیدہ رکھا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روح کا ایک الگ مقام ہے, مگر جب عبد کی بات ہوتی ہے, عبد کہا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد اسے کہتے ہیں کہ جو جسم و روح کا مرکب ہو, جو جسم اور روح کا مرکب ہو اسے عبد کہا جاتا ہے. اور اللہ نے عبد فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے حبیب کو ماں ان کے جسم کے اللہ تبارک و تعالی نے سیر کروائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا, کم سے کم یہ تو سمجھا جا سکتا تھا کہ حضور براق پر سوار ہوئے ہیں, تو براق پر سوار ہونا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی معراج تھی, کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے, نہ کہ روح کا تقاضا ہے. اس بات کو جامع البیان میں جلد 15 میں نقل کیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طرح علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ فرماتا بروحی عبدہ اور بعبدہ نہ فرماتا, یعنی اپنے بندے کو لے جایا گیا, بندے کی روح کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تائید دوسری آیت سے ہوتی ہے, ما زاغ البصر وما طغى. میں نے پہلی ہی نشست میں کہا تھا کہ اس آیت میں حضور کے تشریف لے جانے کا ذکر ہے, اور سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور کے واپس آنے کا ذکر ہے, اور حضور کیا کیا حضور کے ساتھ میں ہوا ان تمام باتوں کا ذکر سورہ نجم جو 27ویں پارے میں ہے اس کی 18 آیتوں میں موجود ہے. انہی 18 آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے, ما زاغ البصر وما طغى, نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی. پھر فرماتے ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ,
سورہ نجم کی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ تھا. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالی کی کوئی نشانی اور معجزہ نہ ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر آپ سے ہانی یہ نہ کہتی کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بیان نہ کریں، ورنہ وہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ آپ کی معاذ اللہ تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی. حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب یہیں سے تو دیا گیا کہ آپ نے واقع معراج کی تصدیق کی ہے، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع اور تکذیب کی کوئی وجہ ہوتی. حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کئی مسلمان مرتد ہوئے، اور اگر یہ خواب ہوتا تو نہ اس کا انکار کیا جاتا، اور نیند میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسرا نہیں کہا جاتا، خواب ہی کہا جاتا ہے. بس اتنی بات ہے. اسرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سیر فرمائی ہے، اور اس سیر کے مختلف منزلیں ہیں، اس سیر کے مختلف مقامات ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو جس کیفیت میں دیکھا، میرے آقا نے اپنی سیر کا اور اپنے اس سفر معراج کا الگ الگ انداز سے صحابہ کے سامنے تذکرہ فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیں ان باتوں کی طرف جو دو قول پیش کیے گئے. ایک قول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا، اور ایک قول ام المومنین کا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی ہے. اس کا جواب علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں، جنہوں نے تفسیر کی ہے روح المعانی، وہ فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ آپ کا جسم مبارک شب معراج گم نہیں ہوا تھا، اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی. تو آپ اس روایت کا اور اس قول کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4.5 سال کی تھی، اور اس وقت تک آپ حضور کی زوجہ تھی ہی نہیں. جب تھی ہی نہیں تو پھر بازو میں رہنے کا سوال کہاں سے پیدا ہو. اور معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر جو آیت سے استدلال کیا جاتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو آپ کو جو خواب دکھایا، جو رویا دکھایا، جو رویت آپ نے کی ہے، وہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ رویا نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک رویا بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوتا ہے. اسی رویا سے رویت بنا ہے، اور رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. رویت ہلال، چاند کو دیکھنا. تو خواب میں نہیں دیکھا جاتا چاند، بلکہ چاند کو اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں کی چھتوں پر چڑھ کر میدان میں جا کر کھلی جگہ جا کر چاند کو دیکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں نے چاند کی رویت کی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے. جہاں خواب کا تذکرہ ہوا وہاں اللہ نے منام فرمایا، اور جہاں پر رویا کہا گیا وہاں سے مراد عالم بیداری میں بھی دیکھنا ہے، عالم بیداری میں دیکھنا ہے. اور اس کو صاحب روح المعانی میں نقل فرمایا ہے. آج یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں حضور کی معراج کے حوالے سے، ان شکوک و شبہات کا خاتمہ کیا جائے، اور ہمارے منہ میں بھی زبان آ سکے تاکہ حضور کی معراج کے خلاف بولنے والوں کو ہم منہ توڑ جواب دے سکیں.
اور بتا سکیں کہ جسے تم خواب کی بات سمجھ رہے ہو وہ خواب نہیں ہے بلکہ وہ بیداری ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عالم بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، ایک راوی ہے جن کا نام شریک یا شریک ہے، ان کی باتوں سے واقع معراج کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور جن کے لیے امام مسلم جیسی شخصیت نے ان کے بارے میں یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ اپنی قول کے سچے نہیں ہے، کبھی کوئی بات آگے کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بات پیچھے بیان کر دیتے ہیں، کبھی کسی بات کو زیادہ کر کے بیان کرتے ہیں اور کبھی کسی بات کو کم کر کے بیان کرتے ہیں، اسی لیے یہ مجہول راوی ہیں، غیر معروف ہیں، اس قسم کے راوی سے کسی قسم کی روایت نہیں لی جا سکتی، کیونکہ یہ حضور کی حدیث میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اب جن کا سوچ یہ ہو، شریک یا شریک جو بھی ہیں، جن کی سوچ یہ ہو کہ معراج النبی نزول وحی سے پہلے کا ہے، اب آپ دیکھیں اتنے ائمہ کرام، اتنے محدثین، اتنے محققین نے اپنی تحقیق کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ میں جب پیش کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے 16-17 مہینے پہلے، اور بعضوں نے کہا کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے حوالے سے تشریف لے گئے۔ کہاں سے تشریف لے گئے، کس انداز سے تشریف لے گئے، یہ بھی تفصیل ہم بیان کریں گے، مگر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے تعلق سے یہ بات متفق ہے، ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مہینوں کے بارے میں اختلاف ہوگا، بعض لوگوں نے تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے، مگر پھر اتفاق اسی بات پر ہوا کہ رجب کے مہینے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے، کیونکہ معراج بعض ائمہ کے قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ کو معراج ہوئی ہے، اور چونکہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، آپ کا وصال ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بات یہ ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ 3 سال پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے حوالے سے تشریف لے گئے، اور اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت علامہ یحییٰ ابن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 7ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے، ان سے اس روایت کو اور اس قول کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد کیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیل ہے، عبد کسے کہتے ہیں، عبد کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے طریقوں سے عباد کا ذکر فرمایا، عبد کا ذکر فرمایا، بندوں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر نے عبد ہی کیوں فرمایا؟ اس میں بہت سارے اکابرین کے نکات ہیں، اور پھر ان نکات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سفر کا آغاز ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز سے آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو اٹھایا گیا، آپ کو تیار کیا گیا، اس کی کیفیتیں کیا تھیں، تیار کرنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون کون سی چیزیں لائی گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تیاری کا کیا انتظام کروایا تھا، کن کن کو زمین پر بھیجا گیا تھا حضور کو لانے کے لیے، سواری کون سی تھی، حضور کو
کس انداز سے اس روئے زمین سے لے جایا گیا، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا، یہ ایک طویل گفتگو ہے اور اس گفتگو کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آج صرف یہ سمجھنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سیر کرائی گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے حوالے سے جو آپ تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے جانا خواب کی حد تک محدود نہ تھا، بلکہ جو کچھ ہوا ہے عالم رویت میں ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے حضور نے اپنی نگاہ مبارک سے دیکھا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر، چاہے وہ مسجد حرام ہو، چاہے وہ براق کی سواری ہو، چاہے وہ مسجد اقصی ہو، چاہے مسجد اقصی کی امامت ہو، چاہے وہ عالم برزخ کی سیر ہو، جنت و جہنم کے مشاہدات ہو، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک انبیاء اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا اور وہاں پر فرشتوں کی کثیر جماعت کا دیکھنا ہو، پھر وہاں سے رفرف پر سوار ہونا ہو، پھر وہاں سے میرے آقا عرش تک پہنچنا ہو، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے فضل سے اپنے حبیب کو بلانا ہو، لا مکان تک بلانا ہو، جہاں فرشتوں کے جانے کی انتہا ہو وہاں سے آگے مصطفیٰ کا بڑھنا ہو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم بیداری میں بھی کروایا ہے، اور اپنے حبیب پاک کو ان کے جسم مبارک کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کروائی ہیں۔ حضور اگر مکے میں ہیں تب بھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ میں موجود ہیں، اور حضور لا مکان میں ہیں تب بھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو اپنے بندوں کے سامنے پیش فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا لباس تو بشر رکھا ہے، مگر حضور جن کے ساتھ رہیں میرے آقا پر اس لباس کا غلبہ ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہیں تو لباس ملکوتیت غالب آتا ہے، اور اگر حقیقت کی طرف چلے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس بشریت میں رہتے ہوئے اس لباس کا غلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اکابرین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لباسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حضور کا لباس عبدیت ہے، ایک حضور کا لباس ملکیت ہے، اور ایک حضور کا لباس حقیقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، لباس بشریت میں ہیں، مگر عام انسانوں کی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ مان لیں کہ حضور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر ایک سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبیوں کی امامت بھی میرے آقا نے فرمائی ہے، اور پھر نبیوں کی جب امامت فرمائی ہے، ایک سے ایک جلیل القدر نبی، جلیل القدر رسول وہاں پر موجود ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مصلی امامت پر کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں۔ یہ صرف خطاب نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ خیر باتیں بہت ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلتا رہے گا۔ عرض کرنا یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف چند لوگوں کی باتوں میں آ کر حضور کی معراج کا انکار کر دینا صرف حضور کی معراج کا انکار نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو ان لوگوں سے محفوظ کرو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، کل بروز قیامت
ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا سفر گئے سرکار جا رہے گئے، اور نام کا پہنچ گئے تشریف لا رہے گئے۔